بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق لم يدانوه في العلم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ووافقون لديه عند حدهم من نكتة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعد از حمد و صلاة اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے کہ خالق کریم ساڈی سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ موراڑا شریف دے بڑی دلی خوشی ہے کہ حضور قبلہ عالم دے پنڈ دے لوگاں نے آقا کریم دے پاک ذکر دا اہتمام کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کریم اس اہتمام شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اہل نسبت واسطے نسبت سب تو اہم چیز ہوندی ہے اور نسبت دا جس نے خیال کیتا ہے اس نو او دے ثمرات ضرور ملدے ہیں۔ تسی تے خیر آپ دے چک دے ہو، آپ دے پنڈ دے ہو، آپ دے ڈیرے کھو دے کولو نا کوئی شخص جانور لے کے گزر رہا سی، آپ جلدی نال کرو باہر تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا بھی اے جڑا بیلی جا رہا ہے نا انہوں ذرا بلا کے لے آؤ اور جا کے ادب نارز کرو کہ آپ یاد کر رہے۔ جس وقت پیغام پہنچیا تھے وہ حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بھی تو کتھوں آنا پہ؟ تیرے کولوں خوشبو آ رہی ہے علی پور شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگا حضور میں یہ جانور خرید کے لے آیا، تو یہ جانور علی پور شریفوں خرید کے لے آیا جی۔ غالباً سپن والدہ بندہ سی اس علاقے دا ہی سی۔
آپ نے فرمایا اگر تو میرے فقیر تے مہربانی کریں تو اس جانور نو میرے گھر میں چکر لگوا دے. اور آپ نے تاکیدن فرمایا پھر اس جانور نو گھر وچ پھرایا گیا. تے جتھے محبت ہوندی ہے جتھے عقیدت ہوندی ہے وہ دی ہر چیز محبوب ہوندی. اعلیٰ حضرت نے آکھیا سی یہ تو ان کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. مجنو وہ کالے کتیاں دے پیر چومدا پھردا سی اس واسطے کہ وہ کتا لیلا دی گلی چو بعض اوقات گزردا سی. یہ محبت اور عشق جڑے انداز سکھاندا ہے وہ خود نہیں اپنائے جاندے وہ عشق ہی سکھاندا تے پھر سکھے جاندے. بہرحال یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے اور نسبت کا خیال رکھنا چاہیے سانو سب نو. سانو تو خیر ہے خیال اور انسان نو اپنے ظرف دے مطابق ملدے. وہ دی سوچ وہ دا عقیدہ وہ دا نظریہ وہ دی محبت اور وہ دی کیفیت جیسی ہوئے انہوں وہ دے ہی ظرف دے مطابق عطا کیتا جاندہ ہے. یہ نسبتاں دا اگر خیال رکھ لیا جائے تو پھر بہت ساری برکات اللہ تعالیٰ عطا فرماندہ. خالق کریم نے نسبت دا ذکر فرمایا کلام مجید وچ وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسید. یعنی کوئی مقصد نہیں ہے کہ کلام مجید وچ کتے دا بھی ذکر ہوئے اور کتے دا کوئی فعل ایسا بھی نہیں ہے کہ جڑا قابل بیان ہوئے. فعل صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ دے ولیاں دے بوئے تے جا کے بیٹھ گئے. اور وہ کتا بھی ولیاں دا اپنا پالیا ہویا کتا نہیں سی بلکہ ولیاں دی سنگت جڑا شخص نال رلیا وہ کتا اس چرواہے دا کتا سی. وہ دا ذکر فرمان دی مالک کریم ایک کتاب تے تمام علوم دی جامع کتاب ہے. ادھ وچ تمام شریعتاں دا نچوڑ موجود ہے. جتنے آسمانی صحیفے نازل ہوئے یہ سب نو منسوخ کرن والی کتاب ہے. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر دا ذکر قرآن وچ ہے. یہ مالک کریم اتنی اہم کتاب اور او دے وچ لفظ جڑے اللہ کریم نے منتخب فرمائے. دیکھو نا کوئی ادیب یا شاعر اپنی کوئی تصنیف لکھے او دا عنوان بنایا جاندہ ہے او دے مضامین بنائے جاندے نے او دے واسطے لفظاں دا راتاں بسر ہوندیاں نے محنت صرف ہوندی ہے او دے اتے ذہن خرچ ہوندہ ہے. پھر انسان سوچ سمجھ کے مستانہ صاحب نے پوچھو نا کوئی شعر بنانا ہوئے تو کتنے کتنے لفظ سوچنے پیندے نے کہ کیڑا لفظ مناسب ہے اور کیڑا لفظ کتھے رکھنا چاہیے تاکہ اس شعر دی خوبصورتی بیان ہوئے. ایک ادیب اتنا غور کر دے تو جس مالک نے تمام لوگوں کو علم عطا فرمایا اس نے جس وقت اپنی کتاب اور ایسی کتاب جڑی تمام کائنات واسطے ہدایت دا سامان بن کے آئی جڑی لوگوں واسطے رہنمائی بن کے آئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ جدے وچ شک و شبہ دی کوئی گنجائش نہیں. یہ خالق کریم نے جس وقت قرآن مرتب فرمایا اس تے کیسی کیسی تخیل ربانی کیسا ہوئے گا. لفظاں دے انتخاب کیسے ہوں گے میرے بھائیو. ایک خالق نے انتخاب فرمایا لفظاں دا اور یہ لفظ بھی کلام ربانی نے صرف صوت نہیں ہے. حضور سرور کائنات دے قلب اطہر تے جڑا قرآن نازل ہویا وہ صوت دی صورت وچ ہے لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ صوت لفظ بھی نال ہی سن بائن ہی قرآن دے لفظ بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ دی صفت ہی ہے وہ دا کلام ہے. یہ اسی طرح ہی نازل ہویا جڑے لفظ بھی اترے اور صوت دی صورت جو اتریا یہ خالق کریم دا یہ صفت ہے. انتخاب مالک نے فرمایا. یہ مالک ایک کتے دا ذکر کرنا اتنا اہم سی. ایک کتاب تے بڑی نایاب کتاب ہے.
اس کتاب نے تو لوگوں دی رہنمائی اور ہدایت دا سامان پیدا کرنا ہے۔ یہ کتے دا ذکر کرنا کیوں اتنا ضروری ہے؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے کتا عام کتا نہیں ہے، میرے ولیاں دی سنگت بیٹھ گیا۔ یہ نسبت دی گل ہے۔ وَقَلْبُهُمْ انہاں دا کتا باسطٌ ذراعیہ بالوسیط، انہاں دا کتا قلبہم صرف کتا نہیں بلکہ انہاں ولیاں دا کتا کلائیاں پھیلائے غار دے منہ تے بیٹھا ہے۔ وہ دے بیٹھن دے انداز نو بھی رب نے بیان فرمایا کہ وہ کس طرح بیٹھا ہے۔ کتے دی بیٹھک دا کوئی ذکر مطلب بندہ بھی سمجھو اس گل نو کہ اللہ تعالیٰ نو اپنے ولیاں نال کتنا پیار ہے اور خالق کریم نسبت دا کتنا پاس رکھدا ہے اور اس نسبت دے کتنی تاکید ہے، اور خالق کریم دے ہاں نگاہ قدرت وچ اس نسبت دی کتنی قدر و منزلت ہے۔ یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ بہرحال نسبتاں دا خیال رکھو، یہ بڑی عرفہ والا چیز ہے، اور نسبت اگر کامل ہو جائے تو پھر ہر چیز ہی مکمل ہو جاتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اہتمام نو، اس محبت نو، اس عقیدت نو، حضور دے پاک ذکر دی اس مجلس نو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے اور ساڑھے سب واسطے یہ نجات دا سامان پیدا فرمائے۔ میں اس قابل نہیں ہے کہ کچھ عرض کر سکا۔ خطاب آج علامہ صدیق صاحب نے خلاف معمول بڑا پرجلال خطاب کیتے۔ عام طور تیرہ تے جمالیت دا غلبہ رہندا ہے، لیکن آج جلالت ٹپک رہی سی اور وہ حق بجانب بھی سن، حق بجانب بھی سن۔ تھوڑا جہا آئے مہمانوں دا خیال کر لینا چاہیے کہ دور دراز تو چل کے آندے نے، انہاں دی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے، اور کسی حضور دے ثنا خان نو، حضور دی تعریف کرن والے نو داد دینا حضور دی سنت ہے۔ جی حضور نے چادریں عطا فرمائیاں، حضور نے دعاواں دے تحفے عطا فرمائے، حضور نے جبڑیاں دی سلامتی دی دعا عطا فرمائی، حضور سرور کائنات نے تائید جبریل واسطے دعا فرمائی۔ لا یفضد اللہ فاک اللہم ایدہ بروح القدس۔ جی یہ حضور دیاں دعاواں نے انہاں لوگوں واسطے جنہاں نے حضور دی تعریف وچ لب کھولے۔ اس واسطے حضور دے ثنا خان اور حضور دی مدح سرائی نظم دی صورت وچ ہوئے یا نثر دی صورت وچ ہوئے، جس انداز نال بھی ہوئے، انہاں دی حوصلہ افزائی کرنا۔ اور یہ بڑی کمال دی گل ہے کہ ممبر حضور دا ہوندا ہے تو پھر حضور اپنا ممبر اپنے ثنا خان و عطا فرماندے ہیں۔ خود حضور سرور کائنات خود نیچے جلوہ گر ہو کے اپنی تعریف واسطے اپنا ہی ممبر پیش فرما دیں۔ نیچے بیٹھ کے سننا حضور دی سنت ہے، اور ممبر تے چڑھ کے حضور دی نعت پڑھنا حضور دے صحابہ دی سنت ہے۔ داد دینا، انہوں دی حوصلہ افزائی کرنا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 لاکھ تقریباً 1 لاکھ صحابہ دا مجمع ہے، اور وہ دے وچ انہوں نے خواہش دا اظہار کیتا، حضور میں چاہنا کہ میں آپ دی تعریف کراں۔ آپ نے فرمایا بالکل کرو تعریف۔ تے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے مجمع دے وچ کھڑے ہو کے حضور دی تعریف، حضور دی نعت، حضور دی مدح سرائی یا حضور دا میلاد کہہ لو۔ یہ اشعار میلادی اشعار بھی نہیں، یہ محفل میلاد بھی اگر کہہ لیا جائے تو بجا ہوئے گا۔ من قبل حاطبت فی الظلال وفی مستودعین حیث یخصف الورق ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغة ولا علق بل نطفة تركب السفین وقد الجم نصرا واہلہ غرق تنقل من صالب الى رحم اذا مدا عالم بدا طبق وانت لما ولدت اشرقت الارض۔ اتھے تسی میں چاہنا کہ سبحان اللہ کہہ لو۔
میری عادت نہیں ہے کہن دی، لیکن میں یہ چاہنا کہ تسی کہہ لو، اس لیے کہ ایک گل حضور دے میلاد دی گل ہے، اتھے یہ نقطہ عروج ہے۔ حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تخیل ہوندہ نا شاعر دا کلام، وہ کلام لکھدا 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 ایک جگہ تے آ کے عروج تے پہنچ جاندے، اور اتھے تمام تخیل نو جمع کر کے تے اپنا مدعا بیان کردہ ہے۔ تے اے او شعر ہے جتھے جناب عباس نے اپنا مدعا بیان کیتا، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ پہلے حضور دی گلاں کر رہے ہیں کہ جنت وچ کس طرح عالم سی، یہ نور کتھوں چلیا، اس سفینہ نوح وچ کس طرح پہنچیا، ایک پاک پشتا تو ہوندا ہویا پاک رحمت دی طرف کس طرح منتقل ہوندا رہا، بالآخر اس مدعا تے پہنچے جڑا زبان تے لینا چاہندے سن لفظ۔ آپ نے فرمایا حضور سرور کائنات جس وقت آپ دا میلاد ہویا، جس وقت آپ دا اچھی کہو ذرا، جس وقت آپ دا میلاد ہویا، ولدتا، جس وقت آپ دا میلاد ہویا تے پھر کی ہویا، اشرقت الارض، زمین چمک اٹھی، زمین نورن علی نور ہو گئی، زمین تے روشنی پھیل گئی، زمین تے انوار دا ظہور ہو گیا، ساری روئے زمین روشن ہو گئی۔ ارض دا لفظ ہے، خطہ عرب دا لفظ نہیں، پوری روئے زمین۔ جناب سیدہ پاک نے بھی یہی گل فرمائی تھی کہ جس وقت میرے سونے محبوب اس نور دا ظہور جس وقت ہویا، رأیت ثلاثت اعلام مضروبات، عالما بالمشرق وعالما بالمغرب وعالما بظہر الکعبہ۔ آپ فرما دیئے کہ جس وقت اس نور دا ظہور ہویا تو میں 3 جھنڈے نصب شدہ دیکھے، 3 جھنڈے نصب شدہ دیکھے اس نور دی روشنی وچ۔ وہ نور ایسا سی کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھاں کو حجاب نو اٹھا دیتا، حجاب اٹھ گئے، اور میں 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا ہے مشرق وچ، اور دوسرا جھنڈا ہے مغرب وچ، اور ایک جھنڈا ہے بیت اللہ دی چھت تے۔ یہ جھنڈے نصب ہوئے ہوئے، یہ نور کتنا پھیلیا، مشرق بھی روشن ہو گیا تے مغرب بھی روشن ہو گیا۔ سیدہ پاک نے مشرق اور مغرب دیکھ لیا، حجرہ پاک جی بیٹھے۔ ایک ہے عام نور، ایک کمرہ بند ہے نا، روشنی چل رہی ہے لیکن یہ روشنی دیوار نو کراس نہیں کر دی، یہ دیوار دے واسطے رکاوٹ بن جاندی۔ حضور دا نور ایسا نور ہے کہ یہ دے واسطے نہ دیوار رکاوٹ بندی ہے نہ کوئی پہاڑ رکاوٹ بند ہے، ہر چیز عیاں ہو جاندی، مشرق بھی عیاں ہو گیا اور مغرب بھی۔ اچھا جھنڈے لگانا، جھنڈے لگوائے کس نے بھی؟ خود بخود لگ گئے جھنڈے، آخروں دے واسطے اہتمام ہویا نا۔ تسی یہ لائٹ منگوائی ہے یا سپیکر منگوایا تے یہ منگوان واسطے اہتمام کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ یہ دے واسطے کسی دی ڈیوٹی لگائی ہے نا کہ بھئی فلان چیز لے آؤ، وہ پھر بندہ لے آندا ہے تے لیا کے لگاندا ہے تے انہوں سیٹ کردا ہے۔ سیدہ پاک فرماندی ہے میں مضروبات، میں نصب شدہ دیکھے، وہ آخر نصب کسے نے کیتے نے نا جی، اس نصب کرن واسطے کچھ اہتمام ہویا نا، تے حضور دی آمد تے اہتمام کرنا اے سنت ربانی ہے۔ حضور دی آمد تے کچھ اہتمام کرنا یہ کی ہے؟ سنت ربانی ہے۔ اور جھنڈے دا کی مقصد ہویا بھی؟ جھنڈے لگان دا کی مقصد ہے؟ کوئی علاقہ جس وقت فتح کر لیا جاندہ ہے نا، جتھے پاکستان دا یہ علاقہ اگر ہے بارڈر ہے تو اتھے پاکستانی جھنڈا نصب ہوندہ ہے تاکہ پتہ چلے بھی یہ علاقہ ساڈا علاقہ ہے۔ انڈیا نے اپنا جھنڈا نصب کیتا ہوئے کہ بھئی ہون ایتھوں ساڈے علاقے دی ابتدا ہو گئی ہے، یہ علاقہ ساڈا علاقہ ہے۔ اور بادشاہاں دا معمول ہمیشہ تو یہی رہا
کہ جس وقت کوئی علاقہ فتح کر لیا جائے اتھے جا کے پھر اپنا جھنڈا لہراندے نے کہ اے علاقہ سی فتح کر لیا، اے علاقہ ہن ساڈا علاقہ ہے۔ حضور دی آمد تے مشرق وچ بھی جھنڈے لگ گئے اور مغرب وچ بھی جھنڈا لگ گیا۔ یہ مطلب کی ہویا؟ اے سیدہ پاک تیری گود وچ آن والا ایسا ہے کہ اینو مشرق دا بھی سردار بنایا، اس نو مغرب دا بھی سردار بنایا، ساری دنیا دے زیر نگیں ہو جائے گی، اینو پوری دنیا دا سردار بنا کے بھیجیا گیا۔ مشرق وچ بھی سرداری اس محبوب دی ہونی ہے، مغرب وچ بھی سرداری اس محبوب دی ہونی ہے، تے کعبہ تے بھی سرداری اسی محبوب دی ہونی ہے۔ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْض، زمین جگمگا اٹھی، زمین نورن علی نور ہو گئی، روشن ہو گئی زمین دے مقدر دا ستارہ بھی چمک گیا۔ جیڑا سونے دی آمد نہ زمین روشن ہو سکتی ہے، اس سونے دی تذکرے یا محفل وچ اگر آمد ہو جائے تو دل کیوں روشن نہیں ہو سکتا؟ حضور تہاڈی آمد کیا ہے کہ زمین روشن ہو گئی، اور روشنی کتنی پھیلی؟ وضاءت بنورک الافق، اتنی روشنی پھیلی تے زمین تے ساری ہی بھر گئی نور نال، اور زمین نو بھر کے روشنی اتنی پھیل گئی کہ آسمان دے کنارے بھی روشن ہو گئے۔ بس نہیں یہ نہ کرو، اللہ اکبر۔ تشریف رکھو جی۔ ہوں تسی کسی دوست نے اٹھنا نہیں ہے، مہربانی اے ٹھیک ہو گیا، تسی حضور دے سناخانہ دی خدمت کر لیے، ٹھیک ہو گیا، ہوں سب دوست تشریف رکھنا آرام نو۔ نور نہ روشنی اتنی پھیل گئی حضور دے نور نال کہ زمین تے بھر گئی۔ اگر پیالہ ہے، پیالے وچ پانی اگر ڈالیا جائے تو وہ جتنی گنجائش ہے پیالے وچ اتنا ہی پانی آئے گا نا، اس تو زیادہ نہیں آ سکتا۔ اگر زیادہ پانی ڈالو گے تو پیالہ اونڈل جائے گا، پانی نو انڈھیل دے گا، اپنے باہر پھیلا دے گا پانی نو۔ ہن زمین وچ اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ حضور دے نور نو سمیٹ سکے۔ جناب عباس فرما رہے ہیں کہ جس وقت حضور دا نور، یار خاموشی نہ گل سنو بھئی، حضور دا ذکر ہے، ذرا مہربانی کرو، اس طرح نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں۔ خاموشی نہ گل سنو، وہ تذکرہ حضور دا ہو، اے نہ دیکھو کہ گل کون کردا پیا، اے دیکھو کہ گل کدی ہوندی پئی۔ حضور دی گل ہے نا، حضور دی گل کرنے پہ تے پھر مناسب نہیں ادھر ادھر توجہ نہ رکھو۔ حضور دے ذکر وال، میرے وال نہ کرو توجہ، حضور دے ذکر وال توجہ کرو۔ خیرات اس در تو ملنی، اپنے دامن پھیلا کے بیٹھو، دلانو خود دامن اور کاسا بنا کے بیٹھو۔ بادشاہ دے حضور حاضر ہونا ہوئے اور کچھ طلب کرنا ہوئے تو کس طرح طلب کری دے؟ عاجزی اور انکساری نل، گردن جھکا کے، دامن پھیلا کے۔ کوئی خیر پوانی ہوئے تو کس طرح پوائی دی بھی؟ بادشاہ دے حضور حاضر ہو جاؤ تو جولی پھیلائی ہوئے تو گردن ادھر نو کیتی ہوئے تو خیر مل جائے گی۔ پھر وہ بادشاہ دی خوشنودی دا باعث ہے کہ وہ دے غضب دا باعث ہے؟ ایتھے کچھ حاصل کرنا آئے ہیں اسی، کچھ طلب کرنا آئے ہیں، کچھ جولیاں بھرن آئے ہیں اسی، جولیاں بھی پھیلائیاں ہوئی ہیں اور عطا وچ شک کوئی نہیں، لیکن توجہ نہیں اس پاس۔ اے رب تعالیٰ نو غضب ناپ کرنے والی گل ہے، رحمت دی برسات بھی ہے، جولی بھی موجود ہے، تو پھر انسان وہ حاصل نہ کر سکے تو کتنی معرومی ہے۔ جتنا وقت میسر ہے اس نو غنیمت سمجھو، یہ لمحے کتنے ملتے ہیں زندگی فرصت ہی نہیں لوگوں کو، دن رات کام کاج ایسے نے،
معاملات ایسے نے کہ فرصت ہی نہیں ہے۔ اگر مالک نے مقدر دی یابری فرمائی ہے اور ستارہ مقدر دا عروج تے پہنچے ہے، حضور دے ذکر وچ آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو پھر کچھ لمحے خالصتاً حضور واسطے مختص کرو، اپنے دامن پھر حضور دی بارگاہ چ پھیلاؤ تاکہ رحمت برسے تے پتہ بھی چلے، دین والے نو بھی پتہ لگے تے لین والے نو بھی پتہ لگے۔ بے دھیانی نہیں اچھی نہیں ہے۔ میں کل پتہ نہیں کی کر رہے سی، ہاں پانی دا پیالہ ہے، وہ جتنا تسی پانی ڈالو گے اتنا ہی سمائے گا جتنی ہوتی گنجائش تو زیادہ چیز پہ جائے گی تو وہ باہر نکل جائے گی۔ جناب عباس نے یہی فرمایا کہ حضور دا نور اتنا ہے کہ دنیا وچ اتنی گنجائش نہیں کہ حضور دے نور نو سمیٹ سکے۔ حضور دا نور دا ظہور جس وقت ہویا تے دنیا وچ حضور دا نور تے پھیلیا ہی، اور اتنا پھیلیا کہ آسمان دے کنارے بھی روشن ہو گئے۔ دنیا زمین تے اتنی وسعت نہیں، گنجائش نہیں اتنی کہ حضور دے نور نو سمیٹ سکے۔ حضور دا نور باہر نکلیا اور اے نور نے آسمان دے کنارے بھی چمکا دیتے۔ آمد رسول ہے، حضور دا ذکر ہے اور حضور دی آمد ہے۔ اے تذکرے نے حضور دے اور حضور دی شانہ نے، اے وراء الورا ساڑھی خوش قسمتی ہے۔ میں کچھ عرض جڑا کر رہا سی، اے اس طرح دی چیزاں پھر وہ تھوڑا ذہن چو گلاں نکل جاندی۔ میں کوئی تقریر یاد نہیں کی ہوندی کہ میں آ کے تمہیں سنانی ہے، کوئی جڑی گل ذہن چاہ جائے پھر وہ کر لی تھی۔ وہ ایک طرف جو توجہ ہوندی ہے تو پھر وہ ان بٹ جائے نا تو پھر وہ ٹھیک نہیں رہتا معاملہ۔ بہرحال نبی پاک دا ذکر ہے، حضور دی تعریف ہے، حضور دی توصیف ہے، حضور دی شانہ نے، حضور دی منقبتاً، حضور دی کرامات نے، حضور دے شمائل نے، حضور دے خصائص نے، حضور دے معجزات نے۔ یہ تمام چیزاں غلامہ دا حق ہے کہ بیان کریں تاکہ دلوں میں حضور دی محبت پیوست ہوئے اور دلوں میں سرور دی دولت نصیب ہوئے، دلوں تے سکینہ دا نزول ہوئے۔ یہ محافل ایسے واسطے ہی انعقاد کیتیاں جاندی۔ نبی پاک دا ذکر ہے اور اس ذکر نو خود خالق کریم نے بلند فرمایا۔ عظمتاں حضور دی شانہ، حضور دی رفتاں خود خالق نے بلند فرمائی۔ اور اہل محبت نے کیا کہ قرآن ہے، اللہ دا کلام ہے، خدا دی صفت ہے، لیکن قرآن گلدستہ نعت ہے۔ قرآن کی ہے؟ گلدستہ نعت ہے قرآن۔ حضور سرور کائنات دا ذکر مائل با عروج ہے، ہر لمحہ حضور سرور کائنات دا ذکر عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب ہر آن والی گھڑی پہلی گھڑی تو بہتر ہوئے گی۔ اچھا حضور نے ایک حدیث پاک فرمائی، نافع چیز جڑی حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انسان جس وقت وصال کر جائے وہ دے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے، لیکن تین چیزاں ایسیاں نے جڑیاں وہ دے وصال تو بعد بھی وہ دے نامہ اعمال وچ لکھیاں جاندی رہدی ہیں۔ وہ تین چیزاں کی نے؟ صدقۃ جاریہ، او علم ینتفع بہ، او ولد صالح یدعو لہ۔ صدقہ جاریہ اور علم نافع والا اگر غور کرو تو اسلام تو بڑا علم نافع کی ہے۔ حضور سرور کائنات دی تعلیمات تے عمل پیرا امت ہے نا، تے ہر امتی دا ہر نیک عمل پہلے حضور دی بارگاہ وچ پیش ہوندہ تے پھر امتی نو نصیب ہوندہ ہے۔ اس اعتبار نال بھی حضور سرور کائنات دے درجات ترقی اور عروج والے۔ اور دوسری چیز سب تو بڑھ کے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مالک کریم اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام تے ہر وقت ہر لمحہ درود و سلام تے گجرے اور تحفے بھیج رہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر لمحہ اے محبوب تیرا ہر لمحہ مائل با عروج ہے، تیرے ذکر نو عروج ہی عروج ہے، زوال کوئی نہیں۔ یہ ترقیاں اور شانہ اہل محبت نے کیا کہ قرآن دراصل گلدستہ نعت ہے۔ قرآن کی ہے؟ بولو ذرا،
گلدستہ نعت ہے، یہ ہر ہر ورک وچ، ہر ہر پارے وچ اور ہر ہر صورت وچ اس یار دی تعریف اور توصیف نظر آندی۔ ایک قرآن گلدستہ نعت کس نو نظر آندہ ہے؟ ہر شخص نو نعت نظر آندہ ہے قرآن؟ ہر شخص نو نعت نظر نہیں آندہ۔ یہ نعت اس نو نظر آندہ ہے، ایک قرآن اگر قرآن پڑھے تو پھر اکھ صدیق دی ہوئے تو پھر قرآن گلدستہ نعت نظر آندہ ہے۔ ایک قرآن پڑھیا جائے تو پھر اکھ جناب فاروق اعظم دی ہوئے پھر قرآن گلدستہ نعت نظر آندہ ہے۔ قرآن پڑھیا جائے تو پھر اکھ جناب عثمان غنی دی ہوئے پھر پتہ چلتا ہے قرآن گلدستہ نعت ہے۔ تلاوت قرآن ہوئے تو اکھ جناب مولا علی دی ہوئے پھر دی ہر ہر سطر وچ حمد یار نظر آندی، تعریف یار نظر آندی، توصیف یار نظر آندی۔ گلدستہ نعت قرآن اس وقت نظر آندہ ہے جدو اکھ بلال دی ہوئے، ہر کسی نے تھوڑی نظر آندہ۔ یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، ہر قرآن پڑھن والا ہدایت نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کے کچھ ہدایت پاندے نے تو کچھ گمراہ ہو جاندے نے۔ ہدایت وہ لوگ پاندے نے جدے دل وچ پیارے آقا دی محبت ہے، ہدایت وہ پاندے نے جدے دل وچ ولیاں دا پیار ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ کتے یار دی گلہ نظر آندی، اہل جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، 100 مکر بہانے کر کے تے او دے ہی مرنے مردہ۔ گل تے ہے محبت دی، اگر محبت ہے اگر دل وچ بے وست تے پھر ہر چیز وچ یار دی شان ہی نظر آندی۔ اہل محبت نے کیا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو، کتے اس سونے محبوب دی زلفاں دی گل ہے، کتے اس سونے محبوب دے چہرہ و دہا دی گل ہے، کتے اس سونے محبوب دے علم نشرہ دے سینے دی گل ہے، کتے اس سونے دے اطاعت دے تذکرے نے، کتے سونے دے رفت ذکر دے تذکرے نے، کتے اس سونے دے شہر دی قسمہ اٹھائیاں جا رہی ہیں، کتے یا ایوہ المدثر کیا جا رہے، کتے یا ایوہ المزمل کیا جا رہے، کتے یاسین دا لقب دیتا جا رہے اور کتے طاہا دا لقب عطا کیتا جا رہے۔ فرمایا یہ قرآن تے گلدستہ نعت نظر آندہ ہے، یہ دے یار دی توصیف اور تعریف نظر آندی۔ کلام مجید اللہ دا کلام ہے، میں پہلے عرض کیتا ہے کہ ایک خالق کریم دا انتخاب، لفظاں دا انتخاب بھی خالق کریم دا ہے، اور لفظاں دا انتخاب۔ کلام مجید ایک ایسی کتاب ہے جہدے وچ حضور دے عضو اعضاء مبارکہ دا بھی ذکر ہے، اور کلام مجید وچ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو نام لے کے ندا نہیں دیتی۔ حضور دی تکریم اور حضور دی عزت دی خاطر اور حضور دا شرف لوگوں دستن واسطے اللہ کریم نے ندا نہیں دیتی حضور سرور کائنات نو قرآن وچ، یا محمد کہہ کے نہیں بلایا۔ یہ برعکس اگر دیکھا جائے تو قرآن وچ دیگر انبیاء دا جو ذکر آیا تو خالق کریم نے یا کہہ کے ندا دی، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، لیکن اپنے محبوب نو ندا نام لے کے نہیں دیتی، اپنے محبوب نو بلایا تو یا ایوہ الرسول کہہ کے بلایا، یا ایوہ النبی کہہ کے بلایا، یا ایوہ المزمل کہہ کے بلایا، یا ایوہ المدثر کہہ کے بلایا۔ حضور دا نام نامی اس میں گرامی کلام مجید 4 دفعہ ہے۔ کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ۔ ادھے وچ ندا نہیں ہے، ادھے وچ ندا نہیں، ادھے وچ بیان ہے، تذکرہ ہے حضور دا۔ حضور دے نام نامی اس میں گرامی نو کلام پاک پہ شامل ضرور کیتا گیا لیکن ندا نہیں دیتی، یہ بیان فرمایا، وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تذکرہ فرمایا، حضور دی شانہ دسیاں۔
اللہ کریم دے ہاں حضور دی قدر و منزلت اور اللہ تعالیٰ دے ہاں حضور دا مرتبہ اور مقام کیسا ہے؟ ایک کلام پڑھن واسطے اگر اکھ صدیق دی ہوئی تو پھر سمجھ آندا ہے کہ خالق کریم نے کیسے کیسے انداز میں اپنے محبوب نو یاد فرمایا۔ حضور دے اعضائے مبارکہ دا ذکر قرآن وچ نزل به الروح الامین علی قلبک، حضور دے قلب اطہر دا ذکر ہے، حضور دے پاک دل دا ذکر ہے، گلدستہ نعت ہے نا، حضور دے شمائل دا ذکر قرآن وچ موجود، اعضائے مبارکہ دا ذکر نزل به الروح الامین علی قلبک، حضور دے پاک دل دا ذکر ہے قرآن وچ، حضور دے نظران اکھیاں مبارک چشمان مقدسہ دا ذکر ما زاغ البصر وما طغى ولا تعدو عیناک عنہم، حضور دے چشمان مبارکہ دا ذکر قرآن وچ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، حضور دی زبان اطہر دا ذکر قرآن وچ، وہ کہہ لیا کرو یار سبحان اللہ، تسی مائیاں دے ٹپیاں دے لگے ہوئے قرآن سن کے بھی سبحان اللہ کیا کرو نا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، حضور دی پاک زبان دا ذکر قرآن وچ، حضور سرور کائنات دے چہرہ اقدس دا ذکر قرآن وچ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، وجہک حضور دے چہرہ انور دا ذکر قرآن وچ ولا تجعل یداک مغلولۃ علی عنقک، حضور دے دست پاک دا ذکر قرآن وچ، حضور دی گردن دا ذکر قرآن وچ، پاک آزاد دا ذکر ہے۔ جشن میلاد مصطفیٰ حضور قبلہ عالم شہنشاہ مراڑہ شریف، حضور دے پاک دل دا ذکر، حضور دی چشمان مبارکہ دا ذکر، حضور دی زبان اطہر دا ذکر، حضور دے چہرہ منورہ دا ذکر، حضور دے پاک دست مبارکہ دا ذکر، حضور دی گردن مبارک دا ذکر، علم نشرح لک صدرک، حضور دے پاک سینے دا ذکر، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، حضور دی پاک پشت دا ذکر قرآن وچ اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ، اَفَأَنْتَ حضور دی پاک ذات دا ذکر قرآن وچ، پوری ذات دا ذکر، وہ سونا جتھے قدم ٹکالے خالق کریم اس خاک دیا قسمہ یاد فرما رہے ہیں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، حضور دی پاک ذات دا ذکر قرآن وچ، حضور سرور کائنات جس خاک دے قدم رکھ دے نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ دیا قسمہ یاد کیوں فرمائیاں جا رہی ہیں؟ اس واسطے کہ اس شہر وچ بیت اللہ شریف ہے، اس واسطے کہ اس شہر وچ حجر اسود ہے، اس واسطے کہ اس شہر وچ مقام ابراہیم ہے، اس واسطے کہ اس شہر وچ صفا اور مروہ دی پہاڑیاں ہیں، اس واسطے کہ اس شہر وچ زمزم دا کنواں ہے، اس واسطے کہ اس شہر وچ میدان عرفات ہے۔ نہیں، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس شہر دی قسم اس واسطے یاد فرمائیے کہ اس خاک نے تیرے قدمان بوسہ دیتا ہے، اس خاک نے تیرے قدمان چوم لے۔ کیسی بات ہے؟ ایک قرآن پھر گلدستہ نعت ہے کہ نہیں ہے؟ جدے وچ حضور دے شمائل دا بھی ذکر ہے، حضور دے خسائل دا بھی ذکر ہے، حضور دے معجزات دا بھی ذکر ہے، حضور دی عطاعت دا بھی ذکر ہے، حضور دے ذکر دا بھی ذکر ہے۔ اس واسطے محبت دی اگر رکھ ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ قرآن کس طرح حضور اپنے محبوب دی شان اور توصیف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو حضور دی صحیح محبت نصیب فرمائے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کو پوچھ لیے کہ حضور کیسے سن. امام الاولیاء کو امام الانبیاء دی تعریف نہ سن لی جی. امام الاولیاء کو امام الانبیاء دی تعریف. آپ نے فرمایا لم یکن النبی بالطویل ولا بالقصیر. وہ سونا محبوب نہ زیادہ لمبا سی، قد مبارک نہ زیادہ چھوٹا سی. شان الکفین والقدمین. حضور سرور کائنات دے دست پاک اور حضور دے قدمین شریفین گوشت برے سن، پتلے پتلے ہاتھ نہیں سن حضور دے، بڑے نرم ہاتھ سن. ایک حضور دے غلام عرض کر دینے ما مسست حریرن ولا دیباجن الین من کف رسول اللہ. میں کوئی ریشم اور حریر اتنا ملائم نہیں دیکھا جتنی حضور دی ہتھلی مبارکہ ملائم اور نرم دیکھی. شان الکفین والقدمین ضخم الرأس والکرادیس. حضور سرور کائنات دا سر انور ذرا بھاری سی. سر انور کی سی؟ دیکھنے میں خوبصورت لگتا سی سر انور. بعض دفعہ چھوٹے سر بھی ہوندے ہیں، دوروں عجیب محسوس ہوندے ہیں. تے حضور تعریف کر رہے ہیں کہ حضور دا سر انور بھاری سی، سر وڈے سرداراں دے، سر وڈے سرداراں دے. آپ دا سر انور کچھ بھاری سی، آپ دے کندیاں دے جوڑ وہ بھی مضبوط سن. طویل المسربت. حضور سرور کائنات دے سینہ اقدس دے ایک طویل لمبی ایک سیدھی لائن سی بالاں دی. پورا سینہ اتھر بالاں نہ بھریا ہویا نہیں سی، ایک باریک لائن سی حضور دے صدر مبارکہ تے ناف تک آندی سی، بالاں دی ایک باریک لائن. کیسا منظر ہوتا ہوئے گا؟ چاندی وغیرہ سفید جسم، اتھے باریک لائنہ دی کالی لائن ہوئے، کیسا خوبصورت منظر ہوئے گا. اذا مشا تکفع تکفوا. حضور سرور کائنات تھوڑا جلدی بھی چل دے سن، اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح بلندی دی طرفوں آ رہے ہیں. وہ سونا اتنا بلند ہے کہ جدے پائے ناز نو بوسے واسطے عرش بھی ترس گیا. بلندی تو نیچے دی طرف آ رہے ہیں. اگلا جملہ جناب علی پاک دا ہے اور اہل ایمان سن کے انہوں دے دل بھی باغ باغ ہو جاندے ہیں. اور ہر اہل ایمان نو، حضور دے امتی نو، حضور دے غلام نو ایسا ہی عقیدہ رکھنا چاہیے جڑا جناب علی پاک نے عقیدہ دسیا. آپ نے فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. وہ سونے محبوب جیسا حسین نہ پہلے دیکھیا نہ بعد وچ نظر آیا. ایسا حسین نہیں دیکھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہندے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضور سرور کائنات جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھیا نہیں. میری آنکھ کس طرح دیکھ لیندی؟ کسی ماں نے اتنا حسین جنیا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ تعالیٰ نے اس پیکر حسن نو ہر قسم دے نقص اور عیب تو پاک پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ نے فرمایا میں نے تو انج لگتا ہے کہ جس طرح سونا چاہتا گیا رب اسی طرح ہی بنانا گیا. ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ حضور دی خدمت وچ رہن والے، آپ نے فرمایا کہ میری آنکھ نے اتنا حسین کوئی نہیں دیکھا جتنا میری آنکھ نے پیارے مصطفیٰ کریم نو حسین دیکھا. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما رأیت من ذی لمت فی حلت حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ میں سرخ جوڑے وچ پیاریاں زلفاں والا سونے تو بڑھ کے کوئی حسین نہیں دیکھا. حضور نے سرخ جوڑا پہنے ہوئے گا نا تے زلف واللیل لہرا رہی ہوئے گی تے نظر عاشق دی پئی تے
تے پھر کی کہنے لگے کہ اے سرخ جوڑے بچ اے حسن دا پیکر ملبوس اور زلفاں لہللا رہی نے. فرمایا اتنا حسین سرخ جوڑے بچ زلفاں والا دیکھیا دے فقط مصطفیٰ نو دیکھیا ہے، اور کوئی نظر نہیں آیا. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے کہ میں ایک رات حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا، مطلع بڑا صاف سی، آسمان تے چاند بھی چمک رہا سی. تے طیبہ وچ آمنہ دے لال حضور سرور کائنات سیدہ پاک دے چاند بھی اپنی تابانی اپنی روشنی بکھیر رہے سن. میں ایک نظر چاند وال دیکھنا، ایک نظر مکھڑا ودھا وال دیکھنا. جناب جابر نے کی فیصلہ کیا؟ فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ. حضور دا چہرہ انور دیکھ کے فیصلہ کی کیتا انہوں نے؟ آپ نے فرمایا چاند تو اتنا سونا نہیں جتنا پیارے کریم آقا دا چہرہ خوبصورت ہے. اتنا حسن دا جمال دا پیکر اور سونا حسین محبوب اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمایا. تعریف لفظ ختم ہو سکتے نے، حضور دی تعریف نہیں ختم ہو سکتی. عقل اور شعور جواب دے سکتا ہے وہ دے سونے دی خصوصیات، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس سونے نو مقام عطا فرمائے وہ مقام ختم ہونے والے نہیں. اور ایمان دی تکمیل حضور دے ذکر نال ہے. ایمان دی تکمیل حضور دے ذکر نال ہے، حضور دی محبت نال ہے. ایدے وچ اگر کمی رہ جائے تو پھر ایمان مکمل نہیں ہوندہ. اللہ تعالیٰ سانو حضور دی صحیح محبت عطا فرمائے، حضور دا عشق عطا فرمائے. ایک محبت کرن واسطے جتنی بھی کچھ ضروری چیزاں چاہیے ہوندیاں نے انہاں تو بہت بڑھ کے آقا کریم وچ اللہ تعالیٰ نے اس تمام صفات جمع فرمائی ہیں. کوئی ایسی گل نہیں ہے کہ حضور نال پیار نہ کیتا جائے، حضور نال محبت نہ کیتی جائے، اس سونے دے گیت نہ گائے جان، اس سونے نے اپنا پیشوا اور امام نہ بنایا جائے، اور اپنے بچوں نے حضور دی تعریف نہ سکھائی جائے. کوئی ایسی وجہ نہیں. آپ نے بطور حسن دا پیکر دیکھو تو پھر بھی بے مثال نے. آپ نے بطور شوہر دیکھو تو پھر بھی بے مثال نے. آپ نے بطور باپ دیکھو تو پھر بھی بے مثال نے. آپ نے بطور سسر دیکھو تو پھر بھی بے مثال نے. آپ نے بطور بیٹا دیکھو تو پھر بھی بے مثال نے. یہ کیسے دور وچ؟ جس دور وچ ماواں منڈیاں چ بک جاندیاں سن، حضور سرور کائنات نے اس ماں وچوں اس ماں واسطے اپنی چادر بچھائی جڑی حضور دی رضائی والدہ سن. اور حضور سرور کائنات نے ایک موقع تے خواہش دا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوندی اور اللہ دا نبی نماز پڑھ رہا ہوندا اور میری ماں بلاندی تے میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں دی خدمت وچ حاضر ہوندا. بطور بیٹا اگر حضور نو دیکھا جائے تے کمال ہے، حسن دے طور تے دیکھا جائے تے کمال ہے. بطور فصاحت اور بلاغت اگر حضور دی گفتگو دیکھی جائے تے کمال ہے. حضور دا حسن اخلاق دیکھا جائے تے کمال ہے. ہر کمال دی انتہا حضور تے انتہا ختم ہو گئی. حضور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا سونے محبوب نو رج کے عطا فرمایا. تے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ حضور نال پیار نہ کیتا جائے، حضور نال محبت نہ کیتی جائے، حضور نو اپنا آئیڈیل نہ بنایا جائے، حضور دے طریق تے نہ چلیا جائے. یہ محبت دے تمام تقاضے حضور دی ذات پاک تے پورے ہوندے نے. اس واسطے حضور سرور کائنات نو اپنی محبتاں دا مرکز بنانا چاہیے اور اپنے بچیاں نو اولاد نو بھی حضور دی محبت سکھاؤ. یہی حضور سرور کائنات نے تعلیم بھی امت نو دیتی کہ اپنی اولاداں نو 3 چیزاں ضرور سکھانی چاہیے نے: اپنے نبی دی محبت، نبی دی آل دی محبت اور قرآن دی تلاوت. یہ محبت بہت ضروری ہے. اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ تو حضور دے غلام سن، مدینہ طیبہ وچ رہندے سن، مکہ المکرمہ وچ رہندے سن، یہ حضور دے گرد رہندے سن، انہوں نے یہ گل کس طرح کہہ دیتی کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، حضور جیسا نہ پہلے دیکھیا نہ بعد وچ دیکھیا، ساڈی اکھ نے حضور جیسا حسین دیکھیا ہی کوئی نہیں. انہوں نے کوئی ساری دنیا تھوڑی پھری ہوئی سی. وہ تو مکہ شریف وچ رہے، وہ تو مدینہ شریف وچ رہے، تو یہ پوری دنیا دی گل کس طرح کر دیتی. تو جناب عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت انہوں کو منقول ہے کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا قال علی جبریل
مینوں جبریل امین نے دسیا قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب جبریل نے کہا کہ میں مشرق بھی چھان مارے تے میں مغرب بھی چھان مارے، پیارے آقا کریم تو افضل مینوں کوئی نظر نہیں آیا، دیکھیا تے فقط مصطفیٰ کریم نو افضل دیکھیا ہے. یہ گواہی پہ گئی جناب جبریل دی بھی. ویسے اہل ایمان واسطے تے انہاں لوگوں دی گواہی کافی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن بھی سونے نو دیتا تے کمال دیتا ہے، صفات بھی سونے نو دیتی ہیں تے کمال دیتی ہیں، اوصاف بھی سونے نو دیتے تے کمال دیتے، حسن خلق بھی دیتا تے کمال دیتا، اور معجزات بھی دیتے تے کمال دیتے. سارے کمال حضور تے تمام اور مکمل فرما دیتے ہیں. اس واسطے کوئی ایسی وجہ نہیں کہ حضور نال پیار عشق اور حضور دی اتباع نہ کیتی جائے. خوش قسمتی